جی تو فیصل واؤڈا صاحب، یہ آپ کی کر رہی ہیں جو یہاں تک پاکستان پہنچا ہے کہ اس وقت صدر کا عہدہ جو ہے وہ ہیچ ہو گئے، ہیچ. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. جیسی آپ نے ترمیم باندھی تو 10 سال جو آپ نے پروپیگنڈا کیا سوچتے ہوئے کہ ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا، تو آج آپ کی انٹروڈکشن نے وہ 10 سال تو برابر کر دیے. مطلب اتنا دھویا ہے آپ نے کہ اس کے بعد تو میرے خیال سے شرمندگی میں ریزائن ہو جانا چاہیے آپ کی انٹروڈکشن کے بعد. لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہ آپ کے شو پہ میں نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی بدترین اور ایک گھٹیا کردار ادا کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے. اس تباہی کو ہونے دیا، اس تباہی کے اندر انہوں نے پیٹرول چھڑکا ہے، سازش کی ہے انہوں نے بھی چیئرمین کے ساتھ، اور چیئرمین کی باتوں کو ڈیفائی کیا ہے، اور اچھے بچے بن کے اپنے عہدے کے اوپر پرجمان رہے، کیونکہ ان کے لیے کیسز انتظار کر رہے ہیں، اور جب تک وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ ہیں تب تک ان کو امیونٹی حاصل ہے. تو یہ تو ہے بھائی اقتدار کا کھیل. جب ہم نون کو برا بھلا کہتے تھے، پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں، نون کو کہتے ہیں، ایم کیو ایم کو کہتے ہیں، اور دیگر 18 پارٹیوں کو کہتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے تو آج ایک اور چیز کر دی کہ مولانا صاحب جن کو گالیاں دیتے تھے، ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگتے تھے، اس کے پاس بھیج دیا، اور اب کہہ رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے، ان سے بات کریں گے. تو پھر تو میری بات ٹھیک نکلی جو میں کئی مہینوں سے کر رہا تھا کہ سیلف انٹرسٹ گیم ہے یہ. ہر کسی کے باپ کی جاگیر ہے پاکستان، یا اقتدار کی خاطر کوئی بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ دھرنا کر دے، جلائے گھرا کر دے، تنصیبات پہ آگ لگا دے، اینٹ سے اینٹ بجا دے، یا اے بی سی کے احتساب کی بات کرے اور بڑے بڑے نعرے لگا کے اس ملک سے روانہ ہو جائے. کچھ جیل چلے جائے، کچھ جیل سے باہر چلے جائے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، جی. اور ادھر ہی آپ کا ویلکم بھی ہو جائے اور آپ کو ڈپارٹ بھی کر دیا جائے. تو یہ تو کھیل ہم پچھلے 75 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں. DIS 2-3 لفظ ہیں جو کبھی ڈسکوالیفیکیشن میں آتے ہیں، اور مٹ جائے تو وہ کوالیفیکیشن میں چلا جاتا ہے. میں بھی گزرا ہوں اس کے اندر. 23 اکتوبر کا بھی آپ نے یہ دیکھا فیصلہ، جہاں لائسنس دے دیا گیا فوج کی تنصیبات کو اڑانے کا، یہاں جاسوسی کرنے کا، بیرون دوسرے ملک کے لوگ آئیں اور جاسوسی کریں، آگ لگا دیں، مار دیں، جہاز اڑا دیں، ٹینک اڑا دیں. وہ سارے قانون سسپینڈ ہو گئے ہیں. لائسنس دے دیا گیا ہے. مطلب آپ اور میں پرچہ کرا سکتے ہیں، FIR کٹا سکتے ہیں. اگر جج کے اوپر کوئی بات ہے تو ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے، لیکن فوج کی باری میں فوج نہیں کرے گی کام. لیکن اور اس کو کوشچن مارک پہ لے آئیں گے جیسے کوئی وہ آسمانی مخلوق ہے. بھائی ڈیفینس ہے ہماری سالمیت اور بقا اور پاکستان کی سلامتی کا معاملہ آ گیا ہے، انڈر کوشچن ہے. آج کے دن کچھ ہو گیا تو ہو ول ٹیک دا ریسپانسبلٹی. تو یہ مذاق جو ہے جھتوں کا جو ہے وہ سیزنل چلتا رہا ہے. جب چاہے ہم ہوسٹیج کر لیتے ہیں، یغروال بنا لیتے ہیں اپنے سسٹم کو اپنی مرضی کے حساب سے. بھائی اگر سیاست کرنی تو سب سیاست کریں، کیوں بیٹھے ہوئے منصبوں کے اوپر حسب حال حسب ضرورت حسب چیز کرتے رہتے ہیں، اور جس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے. گٹر نہ ڈھکن ہونے پر بچے مر رہے ہیں، کرنٹ سے بچے مر رہے ہیں، اسکول ہسپتال آپ نے دیے نہیں ہیں، نفرتوں کے بیج آپ نے ڈال دیے ہیں، نوکریاں ہیں نہیں، ادویات ہے نہیں، سڑکیں ہیں نہیں، سب کی فیکٹریاں لیڈروں نے بنا لی ہے ووٹ کا بھیک مانگ کر. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں پھر آپ کو جمہوریت کا جنازہ لے کے ایکسپائرڈ لیڈرز کی لیڈرشپ میں کھڑے ہو جائیں، غلامی کریں. گورے کی غلامی نہ کروں میں ان کی غلامی کر لوں جنہوں نے. اور پھر آپ کہتے ہیں میری نالائق اولادوں کو بھی ایکسیپٹ کرو. اور 8 آدمی PTI کے جو یہاں سے ملک سے نکل گئے ہیں وہ کس کی منشا سے گئے ہیں؟ جب ہم 8 آدمی PTI کے نکل گئے بنا کے میاں صاحب کو بھیج رہے تھے. کون 8 آدمی؟ ظاہری سی بات ہے سر، وہ تو آپ جانتے ہیں. جب اتنا بڑا آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے تو آپ تو مجھ سے زیادہ سر انٹیلیجنٹ بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور ایک ایسی فیملی سے آپ کی بلونگنگ ہے لیاقت علی خان صاحب کی، اور آپ کے والد سے ریلیٹڈ جو پوری ہسٹری جانتا ہے پاکستان. بالکل صحیح ہو گیا فیصل بھائی، اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا.